ایک ہے پلیز تکفیر کرنا چھوڑ دو، پلیز تکفیر کرنا بند کر دو. اسلام کو اور شیعہ کو دو مختلف کیٹیگری نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں بھی شروع ہو جاؤں گا، پھر ہم شروع کریں گے نا، پھر ابو بکر عمر پہ شروع کریں گے مسلمان کون ہے. ابھی ہمارے ساتھ بیرسٹر بھائی آئے، اس کو لے لیں بھائی، میں دیکھ لوں کہ آپریٹر کیا کہتا ہے کہ بیرسٹر کو لے لیں. چلیں بیرسٹر صاحب کو لے لیتے ہیں. جناب سلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی بیرسٹر بھائی، بات کریں. آواز نہیں ہے آپ کی، بات کریں. اب آ رہی جی. بسم اللہ. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا شکر. لاسٹ ٹائم ویری سوری آواز کی وجہ سے. ابھی ویسے یہ جو نا الیکٹرانک دور جدید کے اندر یہ سہولت تو ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑے سے پرابلم میں آ جاتے ہیں. اینی وے اوکے لگا آپ سے بات. عرض یہ ہے، میں آپ کو بہت عرصے سے سن رہا ہوں، آپ کی ویڈیو بھی دیکھتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے مذہب کے لیے بڑا اوکے تھینک یو، شکریہ. آپ کا لیگل رائٹ ہے، آپ اپنے مذہب کے لیے محنت کریں، یہ آپ کا قانونی حق ہے. جی اب بات یہ آتی ہے کہ میں ہوتا ہوں بحیثیت مسلمان کے، جی کیا آپ استعمال کرتے ہیں تو نام بھی استعمال کرتے ہیں، پیغمبر خدا محمد علیہ السلام کا بھی نام استعمال کرتے ہیں، اور جو اسلام سے جڑی شخصیات ہیں آپ ان کا بھی نام لیتے ہیں. تو اس لیے میں اگر ہوں تو میری ریسرچ کے مطابق یہ دو نظام ہیں، ایک نظام دین اسلام ہے اور ایک ہے نظام شیعیت. آپ نظام شیعیت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کا موٹو ہے کہ جو 12 امام ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ، اور آپ ان کے فرامین پر اور ان کی لائیو حدیث کے مطابق آپ عمل کریں. تو میں چونکہ نہ تو میں نے کسی امام کو دیکھا، نہ میں نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کو دیکھا، اور نہ ہی میں نے کسی ان ذات اقدس سے کسی سے اسلام کو قبول کیا. میرے سامنے جو کتاب آئی ہے وہ ہے قرآن. میں نے قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے اللہ کو پہچانا اور اللہ کے رسولوں کو پہچانا، اور اللہ کے فرامین کو دیکھتے ہوئے میں نے دین اسلام کو مانا ہے، دل سے گواہی دی ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ اسلام. تو اس حساب سے آپ کی باتوں سے جب میں دیکھتا ہوں تو اس کے اندر شخصیت پرستی بہت ہے، امپوزمنٹ ہے کہ ان لوگوں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں شیعیت، ان لوگوں نے آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو 12 امام ہیں وہ پرفیکٹ، ان کی جو تعلیم ہے وہی صحیح دین ہے. کیمرے کے سامنے بیٹھے نا، کیمرے سے نہ ہٹیں پلیز. میں کیمرے کے ساتھ ہوں. اچھا کیمرے ارے میں نے جب امامیت کو دیکھا، اماموں کے کرداروں کو، اچھا ایٹ اے ٹائم 2 کردار چل رہے ہیں، ایک ہے مسلمانوں کے اور ایک ہے پلیز تکفیر کرنا چھوڑ دو، پلیز تکفیر کرنا بند کر دو. اسلام کو اور شیعہ کو دو مختلف کیٹیگری نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں بھی شروع پھر ہم شروع کریں گے نا، پھر ابو بکر عمر پہ شروع کریں گے مسلمان کون ہے. پلیز یہ نہ کرو کہ ایک مسلمانوں کے امام ہے اور ایک شیعوں کے امام ہے. سب دنیا کو پتہ ہے کہ اسلام میں 2 فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے شیعہ، ایک فرقہ ہے جن کو کہتے ہیں اہل سنت، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے نا ان کو تکفیر کرنا بند کر دیں. آپ ایڈوکیٹ بھائی، اگر آپ تحصیل یافتہ آدمی ہیں، تعلیم یافتہ آدمی ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ پنجاب کے گاؤں میں جو سپاہی صحابہ والے جو مولوی ہیں اس کی طرح بات نہ کریں ہمارے ساتھ. مسلمان اسلام کو دیکھیں، اگر اس طرح کریں گے نا تو میں بھی کہوں گا کہ ایک اسلام ہے جو صرف اور صرف ائمہ تحریر جو اپنے امام کا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتا، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر میں بھی شروع کر دوں گا. تو پلیز آپ چاہتے ہیں آپ سے پیار سے بات کریں، آپ کہہ دیں کہ ہمارے فرقہ اہل سنت کے امام ہیں اور شیعوں کے امام، اس طرح کہہ دو، نہ کہہ دو کہ مسلمانوں کے امام ہیں اور شیعوں کے امام ہیں. یہ شیعہ مذہب جو ہے دنیا جانتی ہے، سب دنیا والے کہتے ہیں، خواب کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہے، نہیں کہتے کہ شیعہ زندیق ہیں. ادھر آپ اپنے الفاظ کو آپ صحیح بات کریں. اسلام کے جو امام ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیے ہیں، وہ ہے پروفٹ، انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد ابو بکر آپ کے امام نہیں ہیں؟ ابو بکر آپ کا خلیفہ نہیں ہے؟ عمر ابو حنیفہ آپ کا امام نہیں ہے؟ عثمان نہیں ہے؟ وہ انبیاء جو ہیں وہ ہمارے بھی امام ہیں. انبیاء ہم کس نبی کے منکر ہیں بھائی؟ ہم کس نبی کے منکر ہیں بھائی؟ بتاؤ. جو نبی ہے واقعا نبی ہم اس کے خاک پاں ہیں. دیکھیے، ایک تو آپ جو ہے نا جذبات میں فوراً آ جاتے ہیں، اس کی نہیں جذبات نہیں ہے بھائی. آپ دیکھیں ادھر سب کا وقت لے رہے ہیں نا، تو صحیح بات کریں. چلے کنٹینیو کریں. وہ آپ کا نہیں، دیکھیے نا، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ امامیت کے اوپر جو آپ کا ہے اس سے میں کس طرح ڈس ایگری کرتا ہوں. فار ایگزامپل، آپ نے فوراً کہہ دیا لاسٹ میٹنگ کے اندر میں تو نہج البلاغہ کو مانتا ہی نہیں، جبکہ دنیا کی یہ کہہ لیں کہ 70% شیعیت وہ نہج البلاغہ کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آج آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کیا میں وہ کل میرے لیے قابل قبول ہوگی؟ اسی طریقے سے اب میں نے آپ کو صرف ایک ریفرنس دیا ہے
اور میں چونکہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ شیعیت کے جو امام ہیں انہوں نے جو تعلیم دی ہے، اب اس کے اندر آپ چلے جائیے کہ جو امامت 7واں امام ہے، آپ اس کی ولادت پر چلے جائیں، جو جعفر صادق کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی ولادت کے چیپٹر پر آ جائیں تو میں آپ کو حدیث دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. یعنی امام باقر شیعیت کے بہت قابل احترام ہے، آئی ڈو ریسپیکٹ. انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کس عورت سے کی ہے؟ وہ ایک بربری عورت تھی اور اغوا شدہ تھی. ان کا تعلق اغوا شدہ گروپ جو لوگ عورتوں کو اغوا کرتے تھے ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. 80 دینار کے اندر وہ ایک عورت کو خرید کر اپنے بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس سے. اور جو الفاظ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا سے شادی کیا ہے، کنیز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی ابن اخطب اسیر تھی، اسی دن خیبر سے پکڑ لی، اسی دن اس کے ساتھ شادی کیا. اور بھائی یہ اسلام بل والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایدیکم، یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کنیز کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، بازار سے خرید کے اس کے شادی کر سکتے ہیں. بھائی اس وقت آیت آ گئی ہے فقو رقباتن، گردن چھڑانا کسے کہتے ہیں. اسلام کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ کسی کو لونڈی نہیں بنا سکتے، اب آپ کسی کو خرید نہیں سکتے، آپ عورت کی توہین نہیں کر سکتے. توہین کرنا اور بات ہے. بھائی دیکھیں پیغمبر، آپ مانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیزوں کے ساتھ شادی کیا؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ماریا ان سے، اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا ان سے. ماریا ان کی پیاری وائف ہے، وائف بھی نہیں کنیز ہے. ان کو تحفے کے طور پہ بھیجا تھا قبط کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے تحفے میں بھیجا تھا ایک عورت کو. کیوں آزاد نہیں کیا پھر؟ صفیہ، جناب صفیہ ام المؤمنین صفیہ یہودی ہیں، یہودی خان بیک گراؤنڈ سے ہیں، پھر مسلمان ہو گئی. فتح خیبر کے وقت اسی دن جب ان کے شوہر کو قتل، اسی دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، امبسری کیا. آپ کو اسلام کے قانون نہیں. پہلے آپ دیکھیں، آپ شیعہ مذہب پہ جو الزام لگا رہے ہیں نا کہ یہ بری بات ہے، آپ کو دین سے خارج ہو پہلے ہو جائیں. پہلے آپ کافر بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا انکار کریں، پھر اعتراض. جب تک آپ اسلام کے دائرے میں ہیں نا، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ان باتوں پہ، کنیز والے معاملے پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ جو ہیں آپ کہ کنیز کے ساتھ شادی کی اس معاملے پہ اعتراض نہیں کر سکتے. اب فک رقبہ جو ہے، وہ فک رقبہ یہ واجب نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو بھی غلام ہے اس کو آزاد کر دو، اس کی ثواب ہے، واجب نہیں ہے. اور پھر یہ بعض کفاروں کی شکل میں ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا، مثلا آپ نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، اس طرح کے، یا آپ نے قسم کھایا ہے، جھوٹی قسم کھایا، اس میں آپ پہ لیے واجب ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حتم آپ کے جتنے غلام ہیں آپ آزاد کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھے کہ وہ کوئی کبھی غلام رکھتے ہی نہیں تھے، فوراً آزاد کرتے تھے. غلاموں کو اس طرح آزاد کر اسلام میں ہے کہ پہلے ان کی تربیت کریں. اگر کوئی غلام آپ کے پاس آتا ہے، کنیز آپ کے پاس، خرید کے ہی آپ آزاد کر دیں، یہ شاید اس کے لیے مناسب نہ ہو. پہلے اس کی تربیت کیا جائے، دین اس کو سکھا دیں، نماز روزہ وغیرہ اس کو اپنے گھر میں لے لیں، بیٹے کی طرح، بھائی کی طرح اس کے ساتھ شادی کر لیں. آپ کے اولاد، اللہ نے اگر اس کو اولاد دے دیا، وہ آپ کے بیٹے کی ویسے بھی آزاد ہو جائے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں، بالخصوص مذہب شیعہ میں، اگر آپ کسی کنیز کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اس سے اگر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، وہ فوراً ام الولد کہلاتی ہے، وہ فوراً آپ کے وفات کے بعد فوراً آزاد ہو جاتی ہے. یعنی اس کو آزاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. یہ اسلام کے قوانین ہیں. آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی آپ بڑے وہ روشن خیال ہو گئے، شیعوں کے خلاف آپ کو مواد مل گیا. اب سنیں جی سر. نہیں، میرا مسئلہ نہ شیعیت کا ہے نہ میرا ہے اللہ کے قانون کا. جب اللہ نے فرما دیا کہ جو آپ کے پاس جو جنگی قیدی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ 3 معاملات کر، ان کو یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا ہے، یا آپ نے احسان کر کے ان کو محفوظ جگہ پر پہنچا دینا. دوسری بات ہے محفوظ جگہ پر، یہ قرآن کا حکم ہے. مجھے بتائیں، میں جو قرآن آیت پڑھو، ہم جواب دیں گے نا، ان کو مانوں گا. ان کو قرآن کی آیت پڑھے نا، کتابوں کو مانوں یا اللہ کے حکم کو؟ میں اللہ کے آیت تو پڑھو نا بھائی، آیت تو پڑھو، ایسے ہی اپنے حافظ ایسے آیت نازل کر لیتے ہوں پہ. سورہ بقرہ، میں نہیں کر رہا، آپ مجھ سے زیادہ عالم ہیں. آپ کے پاس تو اگر آپ آیت پڑھیں، آپ آیت پڑھیں بھائی. 40,000 کتابیں آپ نے پیچھے ریک کے اندر مجھے نظر آ رہی ہیں، آپ کی بے انتہا کتابیں رکھی ہیں، لیکن آپ کو قرآن کے اس مین حکم کا نہیں پتا کہ جی جس بتاؤ. آیت تو پڑھو نا بھائی، پہلے آیت پڑھو پھر کہہ دو اس کا نہیں پتا. آیت تو پڑھو پہلے. ہاں، یہ میری کمزور، میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کی گفتگو. ایڈریس بتاؤ، تم نہ پڑھو، ایڈریس بتاؤ کس سورہ میں کس آیت نمبر ہے بھائی. نہیں، سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور یہ آیت نمبر کیا ہے؟ آیت کون سی نمبر؟ مجھے اس طرح تو نہیں بھائی، میں کیا اس نہ آیت کے الفاظ معلوم ہے. اچھا پڑھو آیت، ترجمہ پڑھو، ترجمہ سناؤ بھائی. مکمل یہ ہے، ہاں جی، کہ جب یہ جو گرفتار شدہ لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ 3 معاملات کریں گے. آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، جو فدیہ نہ دے سکے آپ ان کو احسان کر کے چھوڑ دیں. اور تیسری بات ہے محفوظ مقامات پر جہاں یہ کہیں وہاں پہنچانا ہے آپ. اس آیت کے آنے کے اوپر ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرنس بٹوین اسلام میں اور اس میں فرق کیا ہے.
یہی میں نے جب یہودیت میں پڑھا، یہی میں نے کرسچینٹی کی بائبل میں پڑھا، تو وہ اسی طرح گرفتار کرتے تھے، وہ غلام اور لونڈیاں بناتے تھے. تو پھر اسلام کے آنے کا فائدہ، اسلام نے انسانیت کو اس کبھی عادت سے نکال کر اس کے اندر لے کے آنا تھا. کسی عورت کو اب دیکھیں نا، سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر. بدر کے اندر 70 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، وہ نون مسلم تھے اس وقت، وہ گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ان کو کسی نے غلام بنایا؟ نہیں بنایا. وہ 70 لوگ یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے یا احسان کر دیے گئے. اس میں میرے علم کے مطابق مجھے نہیں پتا کہ عورت بھی اریسٹ ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اس میں نہ کوئی لونڈی بنی ہے اور نہ کوئی میل جو ہے نا وہ غلام بنا ہے. اوکے، اب قرآن سنو بھائی، قرآن سنو بھائی. آپ اچھا ہوتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج کا پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے پاس لونڈیاں تھیں، غلام بھی تھے، اور انہوں نے لونڈیوں سے شادی کیا. آپ پوچھ لیں، آپ کو میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے بھائی، سب مسلمان کہہ رہے ہیں. آپ صفیہ بنت حیی ابن اخطاب، وہ خیبر کے یہودیوں کے سردار کی وائف تھی، وہ پکڑی گئی. چپ کرو، اب سن لو، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ سن لو بھائی، سن لو پلیز، سن لو قرآن کی آیت سن لو. یہ بھائی قرآن کی آیت ہے، والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں آپ سے پہ حرام ہے ان کے ساتھ، یعنی شوہردار عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے بھائی. الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ ملکیت میں آ جائیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ کی ملکیت میں کوئی عورت آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا ایڈوکیٹ بھائی، آپ اس کے ساتھ ملکیت میں، بلکہ شادی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جو کنیز ہوتی ہے اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا ہے کہ وہ عدہ ہو اس کا. اگر اس کا عدہ ہے تو آپ فوراً اس سے بستری کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہ آپ کو کس نے اجازت دی؟ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے، وما ملکت ایمانکم. جو عورت آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے وہ آپ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں بھائی، اس کو راضی بھی نہ بھی ہو نا، پھر اس کو بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ ایک دفعہ آپ اپنا فیصلہ کر لیں بھائی، آپ فیصلہ کر لیں. آپ اسلام کے دائرے میں رہ کر شیعوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ لونڈی والے اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مشترک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ انہوں نے لونڈیوں کے ساتھ شادی کیا. اگر آپ پہلے اگر ایک سیکولر شخص کی حیثیت سے جو مسلمان نہیں ہے، اسلام پہ اعتقاد نہیں رکھتا، قرآن پہ، ان پہ اگر اعتقاد نہیں، پھر اعتراض کرتے ہیں، وہ الگ داستان ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں لیکن آپ پہلے کافر ہو جائیں پھر اعتراض کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھیں، کافر کا مطلب ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے. مثلا میں آپ کی تعلیمات سے انکار کرتا ہوں تو میں آئی ایم کافر فار یو. آپ میری تعلیمات سے انکار کرتے ہیں تو آپ میرے لیے کافر ہیں. کافر بہت اچھا لفظ ہے جو ڈسٹنگوش کرتا ہے، امنگ ڈیفینیشن دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں، میں کیا ہوں. اب میرے پاس اصول کافی کا ایک وہ ہے، ایک یہی والی جو میں نے عرض کی ہے، جو آپ کے 7ویں امام کی برس پر ہے. آپ ان کے الفاظ سنیے. اکاشا راوی امام محمد، آپ بتائیں نا کس باب میں اصول کافی، کس جلد میں، کس کتاب میں، اس کے کس باب میں؟ ہاں جی، یہ باب ہے کتاب الحجت. ہاں، کتاب الجہت ہے یا کتاب الحجت ہے؟ کتاب الحجہ ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کتاب الحجہ، اس کا باب نمبر ہے 118 اور لکھا ہے ذکر مولود امام موسیٰ بن جعفر. اکاشا، اس کا راوی ہے اکاشا. امام محمد باقر کے پاس آیا، امام جعفر صادق بھی اس کے پاس کھڑے تھے. اب بے شک کتاب نکال لیں پہلے. اس باب میں کون سی حدیث نمبر ہے؟ پہلی حدیث ہے، دوسری کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ دوسری ہے. اوکے. آپ نے انگوروں کا ایک خوشہ اس کے سامنے رکھا اور ایک ایک دانہ کھانے لگا. فرمایا ایک ایک دانہ تو بوڑھا یا بچہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کھاتا ہے اور جوان 4 دانے کھاتا ہے. آپ لفظ دیکھیں کہ کیسے بولتے ہیں یہ لوگ. وہ حریص ہے جو ڈرتا ہے کہ میں سیر ہونے سے نہ رہ جاؤں. تم 2 دانے کھاؤ، یہ مستحب ہے. دیکھو انہوں نے مسئلے کیسے بنائے ہیں کہ 2 دانے کھاؤ، یہ مستحب ہے. اس نے امام محمد باقر سے کہا آپ ابو عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں دیکھیے کہ کیا ابو عبداللہ پہلے شادی شدہ نہیں تھا؟ کیونکہ یہ جعفر صادق ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے پہلے بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس لیے وہ ابو عبداللہ کہلاتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اور عرب میں ننھے بچوں کو بھی کنیا دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب ولادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبداللہ کہتے تھے. یار میں عرب لوگ جو ہے نا، کنیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہو. کنیا ننھے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں اس کو بھی کنیا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، بولیں. اچھا، تھینک یو ویری مچ فار انفارمیشن. اب تو وہ شادی کے قابل ہے. اس وقت آپ کے سامنے ایک تھیلی رکھی تھی. فرمایا ایک بربری بردہ فروش آنے والا ہے. بربری بردہ فروش، اچھا یہ اسلام کا پہلا ٹائم نہیں ہے.
کہ جی ابھی وہ فلانا احکام نہیں آیا، فلانا احکام نہیں. بردہ فروش، بردہ فروش یہ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 83 کو، سنہ 83. فرض کریں اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر 20 سال ہے، تو سنہ 103 کی بات، سنہ 102 کی بات ہے، سنہ 103. اگر ان کی عمر 20 سال ہے نا، اگر ان کی عمر 18 سال ہے، سنہ 100 کی بات ہے، سنہ 100 کی بات ہے. اوکے دیکھیں یہ ریکگنائز ایک ایسا ٹائم جس میں بنی امیہ کی 90 سالہ حکومت اور وہ جا چکی ہے، اور اب یہ نہیں جا چکی نا، او بھائی نہیں جا چکی. بنی امیہ کی حکومت سنہ 132 کو گئی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 83 کو. مثلا اس وقت فرض کریں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی، ان کی عمر فرض کریں 16 سال ہے، اس وقت بنے گا سنہ 98 بنے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہجری. ٹھیک، اچھا چلیں. اچھا جو دار میمون میں قیام کرے گا اس سے ہم کنیز خریدیں گے. یعنی جناب باقر کو اس کی قیام گاہ کا بھی پتا ہے کہ وہ بردہ فروش کہاں رہتا ہے اور وہ کیا کام کرے گا. یعنی he was in his connection. اچھا راوی کہتا ہے، اب یہ راوی پتہ نہیں کون ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد ہم امام محمد باقر کے پاس آئے، فرمایا میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہ بردہ فروش جس کا میں نے ذکر کیا تھا آ گیا. فرمایا تم جاؤ اس تھیلی کے بدلے اس کنیز کو خرید لو. راوی کہتا ہے کہ ہم بردہ فروش کے پاس آئے، اس نے کہا جو میرے پاس تھا میں بیچ چکا، اب تو میرے پاس 2 بیمار کنیزیں ہیں. بیمار کنیزیں یہاں نشان لگا لیجئے، ایک ان میں سے دوسری. ہم نے کہا انہیں دکھاؤ، تو اس نے دکھائیں. ہم نے کہا یہ جو ان دونوں میں بہتر ہے اس کی کیا قیمت؟ اس نے کہا 70 دینار. ہم نے کہا کچھ کم کر کے احسان کرو. اس نے کہا اس سے کچھ کم نہ زیادہ. ہم نے کہا ہم اس تھیلی کے بدلے خریدتے ہیں جتنے ہو، ہمیں اس کا علم نہیں. اس کے پاس اس شخص کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، بیٹھا تھا. اس نے کہا تھیلی کو کھول کر رقم گن لو. بردہ فروش نے کہا تم مت کھولو، اگر 70 سے کم نکلے تو میں نہیں بیچوں گا. بوڑھے نے کہا میرے پاس آؤ اور تھیلی کے مہر توڑ دو. جب ہم نے کھولا تو اس سے 70 دینار ہی نکلے، نہ کم نہ زیادہ. ہم نے خرید لیا. اسے لے کر امام محمد باقر کے پاس آئے. امام جعفر صادق ان کے پاس بیٹھے تھے. ہم نے امام محمد باقر سے کل حال بیان کی حمد و ثنا کے بعد کنیز سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حمیدہ. فرمایا دنیا میں اور محمودہ ہو، آخرت میں مجھے بتاؤ تم باقرہ ہو. دیکھیں کیسے پوچھتے تھے یہ لوگ. یا ام مصیب؟ انہوں نے کہا باقرہ. یہ کیسے؟ نخاسوں کے ہاتھ جو عورت آ جاتی ہے وہ اسے باقرہ نہیں رہنے دیتے. یہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو بردہ فروش ہوتے ہیں یہ عورت کو ورجن نہیں رہنے دیتے. بٹ ہی از آسکنگ which way he is asking. اچھا پاس آیا اور اس طرح بیٹھا جیسے. اچھا اب وہ عورت کہتی ہے یہ شخص میرے پاس آیا اور اس طرح بیٹھا جیسے عورت سے جمع کرنے بیٹھا ہے. یعنی کہ وہ کپڑے تو اتار چکا ہے نا. بس خدا نے اس پر ایک مرد بزرگ مسلط کیا. یعنی خدا تھا وہ کام ہونے سے پہلے کوئی مسلط نہیں کرتا. اس نے اس کو تماچے مارے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی یہ ناپاک اور ارادہ کیا. ہر بار وہ بزرگ ماننے آئے. آپ نے فرمایا اے ابو جعفر اس کو لے لو، اس کے بطن سے اہل زمین کا بہترین شخص موسیٰ نامی پیدا ہوگا. اچھا اب اس میں پرابلم کیا ہے اس حدیث میں آپ کو؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ شیعیت کے امام عورتوں کے کاروبار کرتے تھے. نہیں آپ کی بات ہی غلط ہے. دیکھیں میں ان کو ایک منٹ، او بھائی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں سے شادی کیا. میں نے قرآن کی آیت دکھائی ہے وہ کہ لونڈیوں سے شادی جائز ہے. کاروبار کرتے تھے یہ آپ کی جھوٹ ہے. میں حدیث دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، حدیث کو میں دوبارہ دکھا لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں. آپ نے جو اس میں تصرفات کیے وہ واضح کر لیتا ہوں. اب میری باتوں کو نہ کاٹیے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں نہج البلاغہ کو مانتا ہی شروع میں یہ آیت ہے. میں نے نہیں کہا میں نہج البلاغہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا نہج البلاغہ کے سب احادیث ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. اس کے سب حدیث شیعہ حدیث نہیں ہے. ان کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہج البلاغہ سب شیعوں کے نزدیک سب سے معتبر کتاب ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا نہیں آپ کے ریفرنس کی آپ سنو، میری بات نہ کاٹیں پلیز. اچھا یہ لوگ جو میری تقاریر کو جانتے ہیں وہ میرے استدلالات کو جانتے ہیں کہ میں نے شیعہ علماء کے نزدیک بھی اس طرح نہیں کہ نہج البلاغہ سب کے سب معتبر ہے. اب انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی شرم والی بات ہو یا کوئی غلط بات ہو. بعض چیزیں انہوں نے چینج کی ہے پڑھتے ہوئے، اپنے سے اضافہ کیا ہے. اگر وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تو اس میں کوئی غلط بات ہے ہی نہیں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 1 جزء اول کتاب الحجہ باب مولد ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ حدیث نمبر 1 حدیث نمبر 2 نہیں ہے، اور شاید ان سے غلطی ہوگی. وہ یہ ہے دخل ابن عکاشہ ابن محسن الاسدی علی ابی جعفر علیہ السلام وکان ابو عبداللہ علیہ السلام قائما عنده. عکاشہ آیا بھائی امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کے پاس. امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں پہ کھڑے تھے. فقدم الیہ عنبا، انہوں نے انگور
کا تعارف کیا. فقال حبة حبة يأكله الشيخ الكبير والصبي الصغير. انہوں نے فرمایا، امام جعفر صادق امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ انگور ایک ایک دانہ کھاتا ہے، اور جو چھوٹا ننھا بچہ ہوتا ہے وہ بھی انگور ایک ایک کھاتا ہے. وثلاثة وأربعة يأكله من يظن أنه لا يشبع. اور جو شخص اس کو ڈر ہے کہ بھئی میں بھوکا رہ جاؤں گا، وہ 3 دانے 4 دانے ایک ہی دفعہ منہ میں ڈال دیتا ہے. اچھا، سنت کیا ہے کھانا؟ ایک ایک دانہ کھانا سنت ہے، 4 دانہ کھانا سنت کیا؟ انہوں نے فرمایا وَكُلْهُ حَبَّتَيْنِ حَبَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ. امام علیہ السلام نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ انگور جب کھاتے ہو تو 2 دانے کھایا کرو. انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات ہے بھائی؟ انگور کھانا ایک ایک دانہ کھانا چاہیے، 4 دانے کھانے چاہیے. فرمایا کہ کھانا انگور جب کھاتے ہو 2 دانے کھایا کرو، یہ مستحب ہے. اس بات کا مذاق اڑایا. کہتے ہیں شیعہ مذہب میں دیکھیں ان کے امام کیسے ہوتے ہیں. وقال لأبي جعفر علیہ السلام لأي شيء لا تزوج ابا عبد الله علیہ السلام فقد ادرك التزویج. جو حضرت بیٹھے تھے انہوں نے امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے عرض کیا آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیوں شادی نہیں کراتے؟ وہ ان کی عمر شادی کی ہو گئی ہے. قال وبين يديه صرة مختومة. ان امام باقر علیہ السلام کے آگے ایک تھیلا تھا. تھیلا وہ کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا زمانے، پلاسٹک کا تھیلے نہیں ہوتے تھے، اور وہ اس پہ مہر لگی تھی. مہر یعنی پیسے رکھتے نا، حساب کر کے اس میں رکھتے تھے تو مہر لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کھلا نہیں ہے، سیل شدہ. وہاں پہ ایک تھیلا تھا. فقال انه سيجينا خاص من اهل بربر فينزل دار میمون. انہوں نے فرمایا ایک بردہ فروش آئے گا جس کا کام ہے، اس زمانے میں جیسے ابھی گاڑیوں کا کاروبار ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں بہت بڑا کاروبار تھا کہ جو لوگ وہ غلاموں کا کاروبار کرتے تھے. غلام لاتے تھے افریقہ سے، یورپ سے لاتے تھے، ایشیا سے لاتے تھے، بیچتے تھے. وہ آئے گا ادھر مدینہ آئے گا اور دار میمون میں اس کا قیام ہوگا. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام علیہ السلام کاروبار کرتے تھے بردوں کا. نہیں، امام علیہ السلام علم غیب سے جانتے ہیں، اور علم غیب سے جانتے ہیں کہ یہ برد فروش ادھر آئے گا. یہ ان کے معجزات میں سے اس کو جس کو آپ حمل کرتا ہے نا کہ وہ کاروبار کرتے تھے. نہیں بھائی، اب اس کے پیچھے بھی بہت سارے احادیث ہیں کہ علم امام علیہ السلام کیسا ہوتا ہے کہ وہ شہر میں جو بھی کچھ گزرتا ہے بلکہ دنیا میں اس کو دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آئے گا، کون جائے گا، کون کہاں پہ ہوگا. میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرانی ہے، اس کے لیے مناسب رشتہ، جو بہترین رشتہ ہے وہ کہاں سے آئے گا، ان کو پتہ ہے یہ برد فروش آئے گا. اچھا فنشتری له بهذه الصرة جاریہ. اسی تھیلے کے ساتھ ہم ان کے لیے کنیز خریدیں گے. راوی نے پوچھا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ پیسے بھی تیار ہیں، ان کے لیے اسی پیسے سے ہم خریدیں گے، ان کی شادی ہوگی. فاتینا النخاس. اچھا ایک منٹ. فأتى لذلك ما أتى فدخلنا يوما على أبي جعفر عليه السلام. تو کچھ دن گزر گئے، پھر ہم امام باقر علیہ السلام کے پاس گئے. فقال الا اخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم. امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک برد فروش آئے گا، اب وہ برد فروش آ گیا ہے. فاذهبوا فاشتروا به بهذه الصرة منه جارية. اب چلے جاؤ اسی تھیلے کو پکڑ کے اس سے کنیز خرید کے لے کے آؤ. فاتينا النخاس. ہم اس برد فروش کے پاس آ گئے. قال قد بعت ما كان عندي الا جاريتين مريضتين احداهما امثل من الاخرى. اس نے کہا میں نے تو سارے اپنے جتنے کنیزیں تھے میں نے بیچ دی ہیں، 2 کنیز رہ گئی ہیں، بیمار ہیں، دونوں بیمار ہیں. ایک جو ہے دوسرے سے کچھ اس کی حالت بہتر ہے، حالت اس کی بہتر ہے. قلنا فاخرجهما حتى ننظر اليهما فاخرجهما. ہم نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ جو کنیزیں ہیں یہ کیسی. انہوں نے اس کو ان دونوں کنیزوں کو لے کے آیا. فقلنا بكم تبيعنا هذه المماثله. ہم نے کہا کہ یہ اس کی حالت کچھ بہتر ہے، دوسرے تو زیادہ بیمار ہے، یہ جو بہتر ہے اس کو کتنے میں بھیجو گے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ قال ب70 دینارا. اس نے کہا کہ 70 دینار میں. قلنا احسن. ہم نے کہا کچھ قیمت میں بہتری کرو. قال لا انقص من 70 دینارا. اس نے کہا میں 70 سے کم نہیں بھیجوں گا. قلنا نشتریها منك بهذه الصرة ما بلغت ولا ندري ما فيها. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو اور پیسے تو نہیں، یہی تھیلا ہمارے پاس ہے، جتنا اس میں ہے ہم یہی آپ کو دے دیتے ہیں. وكان عنده رجل ابيض الراس واللحيه قال فكوا وزنوا. وہاں پہ ایک شخص تھا، اس کی داڑھی بھی سفید ہے، بال بھی سفید ہے. اس نے کہا کہ تھیلا کھول دو اور اس میں اس کو کھول دو کہ بھئی اس میں کتنے دینار ہیں. دینار اس زمانے میں تو ایک مسقال جو ہے نا، شرعی مسقال ایک تو سونے کا، وہ 1 دینار ہے، وہ 4.5 گرام کے لگ بھگ ہے. 4.67 4.65 اس طرح گرام ایک ہوتا ہے. اس کو تول لو. اچھا وہ ایک فقال النخاس لا تفكوا فإنها إن نقصت حبة من 70 دینار لا أبايعكم. اس نے کہا کہ نہیں تھیلا نہ کھولو، میں تو 70 سے کم کو نہیں دوں گا، میں 70 دینار سے ایک بھی آنا کم ہونا میں نہیں بیچنے والا. وقال الشيخ، وہ بوڑھا آدمی جو تھا اس نے کہا ادنوا فدنونا وفككنا الخاتم ووزننا الدنانير فإذا هي 70 دینارا لا تزيد ولا تنقص. اس نے بوڑھے آدمی نے کہا کہ لے آؤ ادھر تھیلا ہم نے کھول دیا، ہم نے وزن کیا، وہ 70 دینار 70 دینار سے ایک آنا کم یا زیادہ نہیں. تو یہ بھی اعجاز ہے امام علیہ السلام کا. مبلغ اس تھیلے میں بالکل وہی تھا جو اس نے مانگا تھا.
فأخذنا الجاریہ فأدخلناها على ابی جعفر علیہ السلام، ہم نے کنیز کو ساتھ لے کے آیا، اس کو لے گئے امام باقر علیہ السلام کے پاس. وجعفر قائم عنده، امام جعفر صادق علیہ السلام وہیں کھڑے تھے. فاخبرنا ابا جعفر علیہ السلام بما كان، ہم نے قصہ سنا دیا، کہانی سنا دی کہ کیا پیش آیا. فحمد اللہ واثنى علیہ، امام علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لایا اور ثنا کیا. ثم قال لها ما اسمك، انہوں نے کہا کنیز سے پوچھا کہ آپ کا اسم کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے. قال حمیدہ، انہوں نے کہا میرا نام حمیدہ ہے. فقال حمیدۃ فی الدنیا ومحمودۃ فی الآخرہ، دنیا میں آپ حمیدہ ہیں، آخرت میں آپ محمودہ ہیں، قابل تعریف. اخبرینی عنکی ابکر انت ام ثیب، مجھے بتا دو کیا آپ پہلے شادی ہو چکی ہے، آپ بکر ہیں یا پہلے آپ کی بکر ہیں یا پہلے آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کی نکاح ہو چکی. اب یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے سوال کیا. یہ کوئی ایک عورت آئی ہے، اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں اپنے فرزند سے، یہ کوئی غلط سوال نہیں ہے. شادی کے وقت بھائی زندگی کا معاملہ ہے، فیملی بنانے کا معاملہ ہے، آپ کو بالکل حق ہے. کسی عورت کو ابھی آپ نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہے، آپ اسے سوال کریں اگر آپ کو پتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بھائی یہ عورت ایسی عورت نہیں ہے کہ اس کے کسی کے ہاتھ لگی ہے. اپنی عزت کی بات ہے، بیٹے کی عزت کی بات ہے، لوگ سنیں گے کہ بھئی یہ بکر ہے، بکر کی زیادہ عزت ہے دنیا میں، لوگ جانتے ہیں ایک طلاق شدہ عورت کی بنسبت یا ایک ریپ شدہ عورت کی بنسبت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ سوال میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے کہ کوئی قبیح سوال ہے، بھئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ کسی عورت، اب بھی آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا، اب اگر اس سے پوچھ لیں کہ بھئی اب مغربی ممالک میں اب عورت سے پہلے کہ آپ کا کاروبار کیا، آپ کا گھرانہ کیسا ہے، بہت دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے پہلے سے کہ یہ بکر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اندازہ نہیں ہوتا اس میں کوئی قبح نہیں ہے. مرد عورت سے پوچھے، عورت مرد سے پوچھے. آپ کو پتہ ہے مغرب میں یہ بہت ہوتا ہے، بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ کیا پہلے آپ کسی عورت کے ساتھ رہ چکے ہیں یا نہیں رہ چکے. مرد عورت سے پوچھتا، عورت مرد سے پوچھتا. آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس میں کیا غلطی ہے، کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس میں تحقیر بھی نہیں ہے. آپ کہیں کہ امام علیہ السلام نے کوئی تحقیر آمیز لہجے سے کہا، وہ بھی نہیں ہے. قالت بکر، اس نے کہا میں بکر ہوں، میں باکر ہوں. قال وکیف ولا یقع فی ایدی النخاس شیء الا افسدوه، امام علیہ السلام نے کہا کیسے آپ باکر ہیں، یہ جو بردہ فروش ہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی لگے اس کو فاسد کر دیتے ہیں، وہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ کیسے، یعنی عجب کی بات ہے. اب یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال امام علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ اس میں بے عزتی کی بات، کوئی بے عزتی کی بات نہیں. اس میں اس عورت کیونکہ وہ جواب دے گی نا، اس جواب سے اس خاتون کی عزت اور اس کا شرف اور اللہ کے نزدیک اس کی جو علو مقام ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. تاکہ دیکھیں لوگ ایک کنیز عورت کے متعلق بہت سارے غلط خیالات رکھ سکتے ہیں. آپ کے پڑوسی، آپ کے قبیلے والے، شہر میں رہنے والے کہ یہ بھائی تو بازار سے اٹھا کے لے کے آئے، یہ کوئی پاکدامن عورت ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. اس کا دامن صاف کرنے کے لیے بہت دفعہ سوال یہ کہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی جس شخص کا ریپیوٹیشن، اس کی عزت، اس کا احترام بحال ہو، تاکہ لوگ اس کے متعلق غلط خیالات نہ رکھیں. ان خاتون نے یہ جواب دیا، فقالت قد كان يجيئني فيقعد مني مقعد الرجال من المرأة، میں جب بردہ فروشوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے مجھ سے دست درازی کرنے کے لیے، اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے کسی عورت کے ساتھ ابھی انہوں نے ہم بستری کرنا ہے، مجامعت کرنا ہے، اس طرح اسی نیت کے ساتھ لوگ آ جاتے تھے. اچھا انہوں نے کہا کہ کپڑے اتارنا نہیں، آپ نے اضافہ کیا اس میں، آتے تھے اسی نیت کے ساتھ جیسے کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس طرح آ جاتے تھے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، فَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَجُلًا أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَلَا يَزَالُ یلتمو حتی یقوم عنی، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجتا تھا جس کی داڑھی بھی سفید ہے، جس کے بال بھی سفید ہے. یہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی اللہ کی جانب سے کوئی ولی آتا تھا اس وقت، تو اس شخص کو تمانچے مارتا تھا، تپڑ مارتا تھا اس شخص کو، جو بھی اس نیت سے آتا تھا میرے پاس، تاکہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہوتا تھا، وہ شخص وہاں سے بھاگ جاتا تھا. ففعل بی مرارا وفعل الشیخ به مرارا، یہ کئی دفعہ ہوا. اسی بدنیتی کے ساتھ وہ لوگ آتے تھے کہ اس عورت کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ دست درازی کریں، تو وہ بزرگ وہاں پہ غیب سے حاضر ہوتے تھے، اس تماچے مار مار کے ان کو بھگا دیتے تھے. فقال یا جعفر خذها الیک، امام باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لے لیں اپنے لیے، یہ آپ کا ہے. فولدت خیر اہل الارض موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، اس عورت نے دنیا کے بہترین شخص دنیا میں لایا، ان سے ان کی ولادت ہوئی، اور وہ کون ہے؟ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ آپ کے شیعوں کے امام یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. آپ نے اینالائز کرنے کی بڑی اچھی کوشش کی، لیکن جس وقت آپ عدالت میں جاتے ہیں نا، آپ کے اوپر جرا ہوتی ہے. میں نے اپنے پاس سے ایک بھی لفظ اضافہ نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کس طریقے سے یہ لوگ انسان کے ذہنوں کو کنٹرول کرتے تھے. ایک آدمی نے 4 انگور کھا لیے تو کہہ دیں گے اوہ یہ سنت نہیں ہے. میں تو ان کی ٹرانسلیشن کرتے کرتے تھک گیا ہوں، ان کے لہجے مولویت کے حیران رہ گیا ہوں. اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مدرسوں بھائی کیا مشکل ہے بھائی، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ انگور ایک ایک کھا لیں، 4 کھا لیں، 2 دانے کھا لیں، اس میں کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ اچھا آپ نے کہہ رہے ہیں، دیکھیے اگر آپ شیعیت کے امام
اتنے ہی بڑے معجزے والے تھے, ان کے پاس اتنے ہی معجزے تھے, تو نہیں آپ مذاق نہیں, یہ انگور والے کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ بھائی, اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ اس میں نہیں, غلط بات کیا ہے اس میں کہ انگور دو دانے کھایا کریں آپ, یہ مستحب ہے کہ انگور دو دانے کھایا کریں؟ دیکھیں انسان کی مرضی ہے, 2 کھائے 4 کھائے, اس کی عادت. مستحب یہ اللہ کی جانب سے حکم یہ کہ دو کھا لے, اس میں مشکل کیا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے جناب یہ سنت کی سب باتیں قرآن میں نہیں ہے, سنت کی سب باتیں قرآن میں نہیں ہے. انگور کھانے کا طریقہ قرآن میں ہے ہی نہیں بھائی, اس طرح تو نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے. اب انگور کھانے کا طریقہ بھی قرآن میں ہو. دیکھیے آپ نے بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے, مجھے ضرورت نہیں کہ قرآن میں یہ ہے یا نہیں, مجھے پتہ ہے اچھا ستر آپ اچھے لگ رہے ہیں. اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو جھوٹ ہے. نہیں کہا, میں نے کب کہا ہے؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ, انگور کھانے کا طریقہ قرآن میں دکھاؤ. دیکھیے آپ یہ کہیں, یہ ہر ایک انسان کی اس کی عادت اور اس کی فلیکسیبلٹی پر ہے کہ وہ 2 کھائے 4 کھائے, اپنے پاس اس کے اوپر. اور سنت بھی ہے نا, اور بھائی آپ دیکھیں یہ پانی آپ پیتے ہیں نا, پانی 1 سانس میں پی لیں 10 سانس میں پی لیں, یہ پانی پینے کا طریقہ نا. 1 سانس مستحب کیا کہ 3 سانس میں پی لیں, بھائی آپ کی مرضی, آپ 1 سانس میں پی لیں, لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 سانس میں پی لو, بہتر یہ ہے اسلام کی جانب سے. اب اس کو آپ مذاق اڑاؤ کہ یہ قرآن میں نہیں ہے. ہاں بیٹھ کے میں نے آپ سے, یہ مولویت ہے, یہ مولویت ہے بھائی, یہ مولویت ہے, یہ کوئی طریقہ ہے بھائی آپ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں, میں کسی کا مذاق نہیں, میں کسی کا چیز نہیں, کیونکہ ہم پر جو مسلط جو گروہ ہے وہ دونوں طرف سے, آپ نے ایک طرف سے مسلمان پر اہل سنت والجماعت کو چھوڑا ہے, اور دوسری طرف سے آپ نے شیعیت کو چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں, دیکھو تو ہر موڑ پہ مل جائے گی مسجد, دیکھو گے تو تمہیں بہت سے نمازی بھی ملیں گے, ڈھونڈو گے تو تمہیں ایک بھی مسلمان نہ ملے گا, کوئی شیعہ, کوئی وہابی, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی قادیانی ملے گا. آپ لوگ ان کی بات کرتے ہیں مجھ پر. آپ نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ اگر کوئی عالم دین ہوتا تو بہتر ہوتا. ان عالم دینوں کو جو آپ ہم پر مسلط کرتے ہیں, یار گڈ پیپل, ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے تفقہوا فی الدین, آپ نے دین میں سمجھ تفقہ کر لیتے نا پہلے آنے سے پہلے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں سے شادی کی ہے تو آپ شیعوں پہ کیوں آ گئے بھائی؟ شیعوں کے امام نے لونڈیوں سے شادی کی ہے, اس پہ کیا اعتراض کر رہے ہو؟ دیکھیے آپ ان لفظوں پر غور کر, کیا اللہ کے رسول ایسی باتیں فرماتے تھے کہ جا بھائی نے یہ 70 بالکل, اگر بازار سے غلام خریدنی ہو نا تو یہی کرتے تھے بھائی. اگر بازار سے آپ نے غلام خریدنا ہے یا کنیز خریدنا ہے, طریقہ یہی ہے بھائی, وہ جاتے تھے بھائی, یہی طریقہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس کنیز ہے, بیچ رہے ہیں, کیا قیمت ہے دکھاؤ, کوئی نہیں ہے بھائی. آپ دیکھیے شیعیت کے امام جعفر صادق کیا کرتے تھے, ان کے لب و لہجے سے دیکھیے آپ اس کی. نہیں بھائی, نہیں, بس حدیث کا آپ بھائی صاحب بہت ٹائم لے لیا آپ نے, آپ کے پاس کوئی مواد نہیں ہے, آپ جس چیز کو عیب بنا رہے ہیں بھائی, میں نے آپ کے حدیث کا جواب دے دیا, ایک حدیث کا. اس حدیث میں تو پتہ چل گیا کہ آپ جس چیز کو عیب سمجھتے ہیں نا, آپ مسلمان ہو کر اس پہ اعتراض نہیں, پہلے کافر بن جائیں. لیکن اگر کافر ہیں تو وہ اعتراض کر سکتا ہے بھائی آپ کے مذہب میں غلامی ہے, کنیزی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا دین, یہ آپ اگر کافر بن جاؤ تو کیا کر سکتے ہو. لیکن جب تک تم مسلمان ہو, اور اللہ نے قرآن میں کہہ گیا الا ما ملکت ایمانکم, جو کنیزیں تم بازار سے خرید کے لے کے آتے ہو ان کے ساتھ تم بستری کر سکتے ہو, وہ تمہاری وائف ہو سکتی ہے. جب تک تم مسلمان ہو اس مسئلے پہ اعتراض نہیں کر سکتے بھائی. ملکت کا مطلب بازار سے خریدنے کا ہرگز نہیں ہے اللہ یاری صاحب. بھائی صاحب الفاظ میرے منہ میں مت, کہاں سے آئے گا پھر, کہاں سے آئے گا ملکت ایمانکم, کہاں سے آئے گا؟ بازار سے خرید کر سکتے ہیں یا خود پکڑ کے خود کڈنیپ کر سکتے ہیں نا, خود کڈنیپ کر لو یا بازار سے خرید لو, فرق ہی کیا ہے؟ وہ تو اور زیادہ برا مجرم ہے نا. نہیں, اگر آپ کے ڈرنیبر سے خریدتے ہیں تو آپ مجرم ہیں, آپ ان کو نہیں, یہ اسلام میں مجرم نہیں ہے. اگر وہ دیکھیے, اگر مجھے پیغمبر نے خود اتنے قیدی بنائے تھے, اور بھائی پیغمبر نے خود قیدی بنائے تھے بھائی, کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی میرے. یہ زید ابن حارثہ, یہ بہت مشہور صحابی ہے, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا تھا. وہ غلامیت کو ختم کر دیا ہے, غلامیت کو ختم نہیں, غلام تھے پیغمبر کے بھائی, چھوڑ دو بھائی. اوکے بھائی, اوکے پیغمبر. اچھا اب بات سن, اب جا کے نا تم بھائی صاحب تم سے صحیح فرما رہے ہو, اب اگلے ہفتے انشاءاللہ, مزید اگلے ہفتے. نہیں تم صحیح کہہ رہے. نہیں, 1 منٹ لوں گا, 1 منٹ لوں گا, ایڈوکیٹ صاحب جان چھوڑ دیں. سنو 1 منٹ, نہیں 1 منٹ لوں گا. دیکھیں میں آپ کی اتنے, پہلے تم اس حدیث پہ جو تم نے اعتراض کیا نا, میں نے اعتراضات کا جواب دے دیا. آپ نے کیوں اعتراض کیا؟ نہیں دیکھیں پتہ کیا ہے, نہیں اب میں آپ امام کاظم علیہ السلام کی والدہ کی کہانی, اس میں آپ نے اس میں مذاق اڑا دیا, اعتراض کیا کہ دیکھو شیعوں کے امام کیا کرتے تھے. آپ نے کہا یہ بردہ فروشی کے کاروبار کرتے تھے. کیوں اتنے جھوٹ بولتے ہو, شرم نہیں آتی آپ کو؟ دنیا کے ریکگنائزڈ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جنہوں نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. چنگیز خان نے اس سے زیادہ حکومت کی ہے. کچھ کر کے دکھایا.
نہیں نہیں، دنیا میں جنہوں نے کچھ کر کے اگر میں اعتراض کرتا ہوں نا، اگر اعتراض کرتا ہوں قرآن و سنت سے اعتراض کرتا ہوں، آپ نے جو اعتراض کیا ہے، نہیں کرتے، یہ جو اعتراض کیا نا امام کاظم علیہ السلام کی ولادت والی حدیث پر، اس میں اعتراض بنتی ہی نہیں آپ کی. میں آپ کو 40 حدیثیں عمر کو چھوڑو، تم بتاؤ نا حدیث میں، دیکھ اتنا ٹائم لے لیا تم نے، مجھے پورا حدیث پڑھنا پڑا، اس کا ترجمہ کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، سب اعجاز ہے کرامت ہے امام علیہ السلام کی. آپ کہتے ہیں وہ انگور کے دانے کھانے پر، آپ اس میں بتائیں اس حدیث میں میں نے غلط ترجمہ کیا، میں نے جو ترجمہ کیا وہ غلط تھا، آپ کو میں نے جو بتایا وہ میں نے غلط کیا، بالکل آپ نے غلط بتایا، بہت ساری باتیں آپ نے غلط بتا دی تھی. میں نے وہ جو آپ مذاق اڑا رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، وہ کوئی اس میں قابل اعتراض ہے ہی نہیں. نہیں دیکھیے، یاد رکھیے، اگر آپ مسلمانوں کے عظیم کرداروں کے اوپر اعتراض کریں گے نا تو آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں. میں آپ بالکل 40 حدیث کہتے کہ آپ ٹھیک ہے، اپنے عالم کو لے کے آئے نا بھائی، آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں، میرا چیلنج ہے، اسلام ثابت کرو نا، ان کا اسلام ثابت کرو، آپ کے اپنے عظیم کرداروں کے، پھر میرا مذہب ہی ختم ہے. میں نے کہہ دیا نا، میں ادھر غلام یزید کہلاؤں گا، ختم بات. عالم نہیں عالم آپ نے کن کو بنایا ہوا ہے؟ وہی روایت کرنے والے آپ کو جو قرآن میں ہے، وہی شیعیت کی کتاب. ایک بات بتاؤ ایڈوکیٹ بھائی، قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا آتا ہے؟ وہ جو آپ نے آیت کوٹ کیا تھا وہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ وہی آپ نے، اللہ کرے میں حافظ ہوں، جو مجھے وہ کتاب کھول کے پڑھ لیتے نا، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب. باتوں میں آپ مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے نا، آپ کو سورہ غاشیہ، چلو 2 منٹ بات کرو، اس کے بعد خدا حافظ. سورہ غاشیہ نہیں، سورہ غاشیہ پر آ جائیں. فذکر انت مذکر، سورہ غاشیہ کے اندر ہے، مڈ کے اندر. 2 منٹ کے بعد آپ سے خدا حافظ ہے بھائی. اچھا فذکر انت مذکر، آپ ان کو ذکر کر دیجیے، انما انت آپ مذکر، ذکر کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ فورس کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے. اچھا آگے کیا فرمایا ہے؟ الا من تولی وکفر، جو پلٹ جائے یا انکار کر دے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کو جواب کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے ان علینا ایابہم، ان کو میرے پاس آنا ہے، ثم علینا ایابہم، میں ان سے حساب لوں گا. یہاں پر آپ بیٹھ کر، اچھی بات، میں نے آپ سے بتایا آپ اپنے مذہب کی بہترین تعلیم دے رہے ہیں، مگر آپ کے سامنے ٹارگیٹڈ ہے اسلام، اور یہ دنیا کے 4 مذاہب اسلام کے خلاف مارد وجود میں آئے تھے. اس سے چلتا ہوں سی وی سے. انڈیا کے اندر 1900 اندر قادیانیت، دیوبندیت، بریلویت، 1922 کے اندر وہابیت، اور حضرت عثمان کے وقت شیعیت. ان کے پاس ٹارگٹ صرف اسلام کے لیے. اب آپ کبھی بھی یہاں کرسچن پر کرتے، یہودیت پر بات نہیں کرتے، غیر اسلام پر نہیں، صرف اور صرف آپ اسلام کے قرآن، اسلام کے عظیم لوگوں کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ہاں چونکہ آج میں آپ کی حدیث لے آیا ہوں، لہٰذا آپ کہتے ہیں مجھے معاف کر دو. بھائی آپ مجھے تو سناتے ہیں فلاں بخاری نے یہ کہا، میں بخاری کا تابع ہوں کہ میں اس کو مانوں؟ 175 سال بعد یہ لوگ اٹھ کر ہمیں بتاتے، اب یہ ہمیں بتائیں گے نہاتے کیسے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے بیڈ روم کی باتیں لے کر آئے ہیں، آپ اپنے بیڈ روم کی باتیں بتائیں گے باہر آ کر؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو بخاری غلط کتاب ہے، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری باطل کتاب ہے، غلط کتاب ہے، اس کو نہ مانو. اچھی بات، ہم بھی یہی کہتے ہیں. سبحان اللہ، بہت ساری بخاری میں بہت ساری غلط باتیں ہیں، اسلام کی توہین ہے بخاری میں. احسنت، اچھا کیا ماشاء اللہ، شاباش. کافی میں نہیں ہے؟ نہیں، کافی میں نہیں، کافی میں اسلام کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت ہے. کافی میں نہیں، کافی اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہے کافی. 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے، اگلے ہفتے اب ٹائم ختم نہیں، ٹائم ختم ہے. اب میں نے کہا تھا 2 منٹ آپ کا ٹائم ختم ہے، اگلے ہفتے حدیث لے کے آؤ، ہم آپ کی سنیں گے. لیکن تم پہلا اپنا کیس بناؤ کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. اگر مسلمان ہیں تو جب تک اللہ نے قرآن میں کہا الا ما ملکت ایمانکم، آپ جو ہے کنیز کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، کنیز کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم ہے. اور آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ بازار سے خرید کے اس کے ساتھ شادی کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنا کر شادی کی. صفیہ بنت حیی ابن اخطب ام المؤمنین صفیہ، کیسے شادی ہوئی اس کے ساتھ؟ قیدی تھی، کڈنیپ تھی. پہلے پیغمبر پہ جا کے اعتراض کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی آپ کے ہندوستان میں بھی 150 سال 200 سال پہلے تک مغلوں کے زمانے میں بردہ فروشی عام ایک چیز تھی. وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ نیا ختم ہوا اسلام، یہ کوئی پرانی داستان نہیں ہے بھائی. ابھی ایک اور یہ نوجوان آیا بھائی